بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون، آپ لوگ کیسے ہیں؟ تو کیسی میری اچھی سی پیاری سی یوٹیوب کی فیملی. تو السلام علیکم. آج کا آغاز کچھ یہاں سے ہو رہا ہے ولاگ کا. میں کھانا بنانے کی طرف آ گئی تھی اور اس وقت نیٹ ورک بہت سلو چل رہے ہیں. جو بھی میرے پاس کلپ تھا میں نے بڑی مشکلوں سے رات بھر کی کوششوں کے بعد یہاں پہ ٹرانسفر کیا ہے فائلز کو، اور میں آپ تک ویڈیو پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں. اس کا پہلا پارٹ جو تھا میں نے باتوں میں آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک ولاگر ہے جو میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے. پچھلے 18 مہینے سے میں اس کی کیسٹ دیکھ رہی تھی، مطلب اس کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی. وہ مجھ پہ بار بار ٹونٹنگ کرتی تھی، میری کیسٹ لے جائے، میری باتوں میں سے اچھا پوائنٹ نکالے اور اپنی کیسٹ میں ڈال دے، یعنی اپنی اس میں ڈال دے، ویڈیو میں ڈال دے، اور مجھ پہ ہی وہاں سے جملہ کس دے. اب کی یہ کیا اس نے، ڈیلی میرے میاں کو بھی کہنے لگی. اب وہ مطلب میرے ساتھ ساتھ میرے میاں کو بھی کہنے لگی. تو اب کہنا ضروری ہو گیا تھا، اس لیے میں نے وہاں پہ کچھ باتیں کہیں اور کچھ یہاں پہ بتانے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے میرے میاں کو بھی کہنا شروع کر دیا وہاں سے. ٹھیک ہے، ہم سے ہی فائدہ اٹھا رہی ہو تم اور ہم ہی کو بولے جا رہی ہو تم. یہ بڑا تمہارا ایک بات ہے. تو سنو، اچھا کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا آپ نے ایڈریس نہیں دیا اس کا، یعنی کہ آپ بتائیں. ایڈریس سے مراد یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کا آپ لنک بتائیں، چینل بتا دیں. کیا ہے تو میں رحم دل ہوں، بے وقوف نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے نا اس گولا کا کیا ہے. اس گولا کو 4 سال لگائے مجھے سمجھنے میں سب بتاؤں گی. میں سب بتاؤں گی، ادھر ساری معلومات بھی دوں گی آپ کو، ولاگنگ کی دنیا کی بھی باتیں بتاؤں گی، سب کچھ بتاؤں گی. لیکن ذرا میں اپنی باتوں پہ آ جاؤں اس وقت. تو مجھے پتہ ہے نا اس کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے، میں تو یہی کہوں گی، ٹھیک ہے نا، اللہ نہ کرے کہوں گی اس کو میں اس وقت. تو میں نے قرآن سے دیکھا تھا اس کے بارے میں. تو یہ اسی طرح یہ جلتی کڑتی مفسد ہے نا یہ، تو یہ دماغ کا علاج کروا لے تو زیادہ بہتر ہے اپنا. میں نے پہلے قرآن سے پوچھا کہ میں بولوں کہ نہ بولوں، میرے استخارے میں آیا میں بولوں. ٹھیک ہے نا، میں اپنی زیادہ ڈیٹیلز میں یہاں نہیں جاؤں گی، صرف اتنا بتاؤں گی کہ یہ جو تم میرے پیچھے پڑی ہوئی ہو نا، ایک بات میں تمہیں احسان کر کے بتا رہی ہوں. میں نے رحم دل کہا تھا نا خود کو، وہاں پہ رحم دل پہ بات ختم کی تھی. تو سنو میں نے وہ کیوں کہا تھا اپنے آپ کو، میں رحم دل ہوں. تم نے میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی اپنی ویڈیو میں، جملے بھی مارے مجھ پر تم نے، پھر بھی میں تم پہ ایک احسان کرتی ہوں. اپنی شادی کے صدقے میں جا کے اپنے میاں کا موبائل چیک کرو. اس میں ایک غیر عورت ہے جو تمہارے میاں کی پوری اپنی ہو چکی ہے، اور اس کو اس کے پہلو میں آرام ملتا ہے، اور وہ اس کے جا کے پہلو میں پورا سکون لیتا ہے جو تم سکون نہیں دے پاتی اسے. ٹھیک ہے، تمہیں کوئی نہ کوئی کلو ضرور مل جائے گا تمہارے میاں کے موبائل میں. میری گرہستی کے پیچھے پڑنے والی، پہلے اپنی گرہستی کو جا کے سنوار. ایسا نہ ہو تیری گرہستی کو آباد کرنے کے لیے تیرے کو نکال کے کوئی اور عورت تیری گرہستی کو سجانے کے لیے آ جائے. زیادہ کا زیادہ نا کسی کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اور خاص کر میرے پیچھے مت پڑنا، کیونکہ تیرے پیچھے پھر اللہ لگ جائے گا. کیونکہ میں وہ ہوں کہ اپنے میاں کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. کچھ بھی کا مطلب کچھ بھی. ٹھیک ہے، میں اپنے میاں سے بہت محبت کرتی ہوں. آگ میری میاں کی وجہ سے باربیکیو کرتے میں پورے گھر کو لگی تھی، مگر الزام میں نے اپنے اوپر لیا. جبکہ میں نے یہاں کا کچن بنوایا تھا، میں نے باتھ روم بنوایا تھا، میں نے اس گھر کو کبھی آگ نہیں لگائی ہے. ہاں آگ لگے میں نے آگ بجھائی تھی، میرے ہاتھ تک زخمی ہو گئے تھے. میں نے 4 دن کے اندر گھر کا نقشہ ویسے ہی کر دیا تھا جیسا تھا. اپنے دوستوں سے بھی ادھار مانگے تھے، میں نے ادھار مانگے تھے، کیونکہ صبح بقرعید کھڑی ہوئی تھی، بینک بھی بند تھے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ نے جن کو میں نے جگر کے اندر اپنے دوستوں کو بٹھا رکھا تھا، میرے ضمیر نے منع کیا کہ 21,000 تجھے نہیں ملیں گے یہاں سے، تم مت مانگ اس سے. لیکن میں نے فون کیا، مجھے 21,000 کی کمی پڑ رہی، مجھے دے دو. تو وہاں سے اس نے فون بند کر دیا تھا. لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. کیا ہوا، گرا دیا دل سے. میں نے دل کے کونے میں سلطان بنا کے بٹھالا ہوا تھا اپنی فرینڈ کو، سلطان بنی ہوئی تھی. کوئی بھی کچھ کہتا تھا میں یقین نہیں کرتی تھی، مگر مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں یہ میرے کام نہیں آئے گی. اب جو میرے گھر کے کام میں کام نہ آئے، جو میرے گھر کے کام میں نے اس کو سلطان بنا کے اپنے دل میں بٹھالا اور میں گرا دوں اسے، تو سوچو تو نے تو میرے دل کے سلطان، میرے زندگی کے سلطان کو کچھ کہہ دیا ہے. تو میں بولوں نا اپنی ویڈیو میں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، پھر بھی میں نے تجھ پہ احسان کیا کہ تیری سوتن آنے کو ہے تیرے گھر میں، جا اپنے گھر گرہستی کو سنبھال لے. میرے گھر میں جب آگ لگنے کو تھی نا، 1 ہفتہ پہلے میں نے باخدا اپنے علی سے کہہ دیا تھا، اللہ کی قسم میں نے علی سے کہہ دیا تھا، علی میں نے آگ لگتے کا خواب دیکھا ہے، پورا گھر جل کے بھسم ہو گیا، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. علی نے کہا تم نے غلط خواب دیکھا ہے، ایسا خواب نہیں ہو سکتا، چلو چھوڑو. باربیکیو ہوا، پورا گھر اسی طرح جلا جیسے جل گیا تھا. میں نے خواب میں 1 ہفتہ پہلے دیکھ لیا تھا.
ٹھیک ہے، میں وہ چیز ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جا تجھ پہ احسان کیا میں نے، ٹھیک ہے. آئندہ میرے علی کو نہ کہنا، علی کو کہنا اللہ کو بھی برا لگتا ہے، وہاں اللہ کو برا لگتا ہے علی کو کہنا، یہاں تو علی کو کہے گی تو حیات کو برا نہیں لگے گا کہنا، نہیں کہنا. علی نام ہی ایسا ہے، علی کو برا کہو گے تو مرچی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، چل بھئی اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں. بہت ہو گئی، تیری اوقات بس یہیں تک ہے. میں نے تجھے ایک بات بتائی کہ تجھے عورتوں کو دیکھ کر، یعنی کہ مجھے دیکھ کر شہوت اٹھتی ہے. ایک بات جب صحیح ہے تو دوسری بات بھی صحیح میں نے کہی ہے، جا کے اپنے دماغ کا علاج کرا. اور تیسری بات میں نے تجھے اپنی شادی کے صدقے میں بتائی کہ تیری سوتن آنے کو بیٹھی ہے، تیرا میاں کسی اور عورت کے پہلو میں آرام کر رہا ہے. جا، اگر جا کے چھین سکتی ہے تو چھین لے، وہ تجھے چھوڑ دے گا لیکن وہ اس کو نہیں چھوڑے گا. یہ میں نے اپنی شادی کے صدقے میں بتا دی تجھے یہ بات کہ تیرا میاں پھنسا ہوا ہے کسی اور سے. جا، میں وہ چیز ہوں، احسان کیا تجھ پہ میں نے. اب آ جاتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. اور اس طرح سے قیمہ تیار ہو گیا تھا. جو بھی میں نے ویڈیو لی ہے بڑی مشکلوں سے وہی ٹرانسفر ہو رہی ہے. اس وقت تو انٹرنیٹ بہت ایشو ہے، یہاں پہ گیس کا بھی ایشو چل گیا ہے. قیمہ اس طرح سے تیار کر دیا تھا کہ دوسرے موبائل کا کلپ یہاں سے جڑ گیا ہے، کیونکہ الگ الگ موبائلوں میں کلپ تھے میرے. جو بھی ملا مجھے اس وقت میں نے آپ تک فراہم کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب میں جا رہی ہوں، یہاں پہ روٹی پکائی تھی، روٹی کچی پکی اتر رہی تھی، آٹا وغیرہ گون لیا تھا. اور جب روٹی کچی پکی اتر رہی تھی تو پھر میں نے وہاں کا چولہا آنگن کا آن کیا اور وہاں پہ بقیہ روٹی پکائی. تو جی نہ گیس ہے نہ انٹرنیٹ ہے، اور صرف یہ سب ہو رہا ہے. اور بڑی مشکلوں سے ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے جی، بڑی مشکلوں سے. ہم جیسے بلاگرز کے لیے تو یہ بات ہے کہ بڑی مشکلوں سے ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے. اوپر سے ہم کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ہم سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں ہی اپنی ویڈیو میں باتیں سناتے ہیں اور ہماری اچھی باتیں گین کر کے ایک اپنی ویڈیو آن لائن کر دیتے ہیں جی. تو اس طرح کے بھی لوگ آئے ہیں، اس طرح کے بھی لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو میں بولتی نہیں ہوں، لیکن جب میں بولتی ہوں تو پھر میں اسی طرح بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے نا جی. میں بیوقوف نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا جی. میں بیوقوف نہیں ہوں، رحم دل ہوں. میں اس کا بتاؤں گی نہیں آپ کو یہ کون تھی، لیکن بات ایڈریس تک چلی گئی ہے. اس نے مجھے اپنے ایڈریس تک پہنچائی تھی بات، میں نے اس کو ایڈریس تک پہنچا دی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹی سی ایس نہیں لگتا، یہاں پہ چینل ٹو چینل باتیں ہو جاتی ہیں اس طرح سے. اس نے میرے میاں کو کہا تھا تو اس کو بتانا ضروری تھا نا، ورنہ میں اپنے میاں کی بیوی پھر کیسی ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی. اس طرح سے روٹیاں پکا لی تھیں. تو سوچو میں اتنی محبت کرتی ہوں اپنے میاں سے. آگ میاں سے لگی تھی، ساری نندیں آ کے بولتی تھی آگ لگا دی، گھر کو آگ لگا دی، جبکہ باتھ روم بنایا ہوا تھا، کچن بنوایا ہوا تھا، میں نے سب کچھ بنوایا ہوا تھا. 4 دن کے اندر صبح بقرعید تھی، 4 دن کے اندر گھر کا نقشہ بھی اسی جیسا کر دیا تھا. پھر بھی میں نے کہا نہیں، مجھے کہہ لو، میرے میاں کو نہیں کہو. تو اتنی محبت کرتی ہوں میں اپنے میاں سے. کہنا الگ ہوتا ہے اور کر کے دکھانا الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آئندہ میرے میاں کو نہیں کہنا. 18 مہینے سے میں اپنے اوپر سہ رہی تھی، کچھ نہیں بول رہی تھی ایک لفظ بھی. تو میری ویڈیو لے جاتی تھیں اور آن لائن کر دیتی تھیں میرے جملے لے کر. ٹھیک ہے نا جی. میں کچھ نہیں بولتی تھی. آج نے میرے میاں کو بولنا شروع کر دیا. 4-5 ویڈیو تک تو صبر ہوا آپ نے. ملتے ہیں میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ نئے ولاگ کے ساتھ. تمہاری اوقات اتنی